بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو گلوبل آرٹیکل۔ دوستو، دنیا بظاہر تو بہت ترقی کر چکی ہے۔ ایک سے ایک اعلیٰ جہاز، ڈرون، ہتھیار، مشینیں، روبوٹ، خودکار ہتھیار، غرض انسان کو سہولیات پہنچانے سے لے کر زندگی بچانے والی ادویات جو مؤثر ثابت ہوتی ہیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ سب تو انڈسٹریل ترقی ہے جو ابھی مزید بڑھے گی۔ کیا انسان نے اپنے غصے، جہالت، جذبات، منفی خواہشات، قوت برداشت میں بھی ترقی کی ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ انسان نے انسان کو مارنے کے لیے اتنے خطرناک، طاقتور اور بڑے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ جن کے استعمال کے بعد انسان کو بچانے والی تمام سہولیات، مشینیں اور ادویات غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ ایک انسان کو مارنے کے لیے ایک کانٹا، سوئی، تیر، خنجر، تلوار اور پتھر ہی کافی تھا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم پوری انسانیت کو ختم کرنے کے در پر ہیں اور آئے روز نت نئے ہتھیار انسانوں پر آزما رہے ہیں؟ آج بھی انسانی رویے جہالت کے دور کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں، جس کی تازہ مثال روس اور یوکرین کا مسئلہ ہے، جو بات چیت سے حل ہو جاتا، اس میں امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک کا کودنا اسے بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ اس بڑھتی آگ میں پوری دنیا جل کر راکھ ہو سکتی ہے۔ دوستو، روس نے جس خطے پر اپنی فوجیں بھیجی ہیں، اگر دنیا کو ایک گیند کی طرح دیکھا جائے تو اس خطے کا حجم گیند پر ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم ایک نقطے برابر حجم رکھنے والی جگہ کی خاطر پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں، جہاں معلوم ہو کہ پوری دنیا سیاسی و معاشی افراتفری اور سنگین جرائم اور عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے، اور تب حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس ماضی میں مختلف ممالک نے وقت و حالات کے پیش نظر سرنڈر کرتے ہوئے اپنے علاقے، ریاستیں اور حکومتیں 100 سالہ منصوبے کے تحت اپنے طاقتور دشمن کے حوالے کی ہیں، جیسا کہ چین کا ہانگ کانگ، ترکی کی کئی ریاستیں اور دنیا کے دوسرے ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ کیا ترکی اور چین نے صبر آزمایا، انتظار نہیں کیا؟ دنیا ان باتوں سے ناواقف تو نہیں، لیکن میں حیران ہوں دنیا میں موجود ذہین ترین طاقتور لوگوں سے، تھنک ٹینک سے، میں دنیا کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک عام آدمی کی حیثیت سے پوچھتا ہوں، تمام ملکوں کی ایجنسیوں اور فورسز سے، کہ تم لوگوں ذہین ترین لوگوں میں تم لوگ کئی عشروں سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہو، تمہارا شمار دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں مخاطب ہوں معاشرے کے ڈاکٹروں سے، انجینئر سے، سائنسدانوں سے، عدلیہ سے، کاروباری لوگوں سے اور خود ان فوجیوں سے جنہوں نے جنگ کی آگ میں کودنا ہوتا ہے، جو پڑھ لکھ کر اپنی ذہانت اور طاقت کے بل بوتے پر فورسز جوائن کرتے ہیں جو اس معاشرے کے اہم ستون ہیں، اور پوچھتا ہوں عوام سے، پالیسی میکرز اور تھنک ٹینک سے، کہ جن کی رپورٹس اور مشورے سے جنگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سوچ، ذہانت، ٹیکنالوجی، طاقت، سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے، جس کا شکار آپ لوگوں کے بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار اور خود آپ بھی ہوں گے۔ میں حیران ہوں چند حکمرانوں کی جہالت، تنگ نظری اور لسانیت آپ لوگوں کی ذہانت پر کیسے حاوی ہو چکی ہے۔ آپ جیسے ذہین اور طاقتور ترین لوگوں نے اتنی بڑی جنگ اور اس کی تباہ کاریوں کی کیسے اجازت دے دی؟ بہترین کمانڈر وہ ہے جو اپنے ادنا سے ادنا فوجی کو قیمتی اثاثہ سمجھے اور بلا وجہ ان کی زندگیاں اور عزت داؤ پر نہ لگائے اور مسئلہ سے کام لے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کے اہل و عیال، دوست احباب کو کچھ نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہیں گے، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ پلیز سب کے بارے میں سوچیں اور گمراہ نہ ہوں۔ عام لوگوں کی بے بسی اہل اختیار کو تکتی رہتی ہے۔ آگ چاہے دور دراز کے جنگلوں میں ہی کیوں نہ لگی ہو، اسے اٹھنے والا دھواں سب کا دم گھٹتا ہے۔ اگر کوئی ملک یا قوم ترقی کر رہی ہے تو ہمیں جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ محنت کر کے ترقی کرنی چاہیے۔ محنت اور قابلیت سے ہم دوسروں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات جنگ لڑنا لازم ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا، تب کیا کریں؟ پرانے دور میں اکثر بادشاہوں نے اپنے ملک اور قوم کو
तबाही से बचाने की खातर अपनी कुर्सी और हुकूमत की परवाह किए बगैर अपने एक सिपहसालार या एक से ज़ायद चंद जंगजुओं को मैदान में लड़ने के लिए उतारा, जिनकी हार जीत की बिना पर उस मुल्क और कौम की हार जीत के फैसले हुए और वो जंगी तबाही से बच गए। माजी बईद में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। क्या इस दौर में ऐसा हल नहीं निकल सकता कि दुश्मन मुल्क चंद सौ फौजियों को जंगल, पहाड़, मैदान, सहरा या समंदर में एक दूसरे के आमने सामने उतार दें, जिनकी ताकत और टेक्नोलॉजी को परखा जाए और इस बुनियाद पर हार जीत का फैसला किया जाए ताकि पूरी दुनिया तबाही से महफूज रहे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दुनिया की हर फौज ने अपनी ज़मीन की हिफाजत का हलफ उठाया हुआ है, तो फिर क्या वजह है कि तमाम अफवाज इस ज़मीन को तेरी मेरी कहकर तबाह कर रहे हैं। हम सब इस ज़मीन पर रहते हैं और इसी को तबाह कर रहे हैं। ज़रा चांद या मरीख पर खड़े होकर इस ज़मीन को देखें तो मालूम हो जाएगा कि इसके सिवा हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम सब एक कश्ती के सवार हैं। बराए मेहरबानी इसमें छेद न करें। मेरी बात पर ज़रा गौर करें। आखिर दुनिया ने एक दिन तबाह होना है, लेकिन हमारे हाथों वक्त से पहले क्यों? कौन से अवामल अपने नापाक अज़ाइम की खातिर सब कुछ दांव पर लगाना चाहते हैं? उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।